عبادت تین چیزوں کا مجموعہ ہوتا ہے، کم، کیف اور عین۔ کتنی ہو، کیسی ہو، کم ہو، یہ تینوں باتیں شریعت بتائے گی تب عبادت بنے گی۔ قربانی عبادت ہے یا نہیں؟ دن متعین ہے، جانور متعین ہے، صاحب نصاب متعین ہے۔ روزہ ایک مہینہ ہے جس میں فرض بجا لایا جاتا ہے۔ تراویح آج رات کو آپ اکٹھے ہو جائے اور ہم مل کر تراویح ہوگی کیا؟ بکواس ہوگا۔ تراویح تو رمضان آ جائے، کم کیف ہے۔ ان بیچارے کو کچھ پتہ نہیں چلا، کبھی کھڑے ہو کے سلام پڑھتے ہیں، کبھی بیٹھ کر پڑھتے ہیں، کبھی اپنا بنایا ہوا پڑھتے ہیں اور پیغمبر کا بتایا ہوا سرے سے بھول چکے، کوئی ان کو معلوم ہی نہیں۔ کم، اس کا مقدار شریعت بتاتی ہے، شریعت بتاتی ہے۔ آپ ایک بٹن دباتے تو ایک منزل میں جاتے، آپ تین دبا لیں تو تیسرے مالے میں پہنچ جائے۔ آپ ایک اصول سے چلتے ہیں، ایک کے ساتھ زیرو ڈالے 10، دوسرا زیرو ڈالے 100، تیسرا زیرو ڈالے 1000۔ یہ ایک طریقے سے آپ چل رہے ہیں، یہ طریقہ اسلام نے تعلیم کیا، علم انسان والوں نے یہ ہمیں اصول بتایا۔ لیکن اگر آپ دوسری طرف ڈالیں، اس کا علم الحساب میں کوئی نام ہی نہیں ہے، بکواس ہے، یہی حال بدعت کا ہے۔ خدا کے ہاں اس کی کوئی وجاہت نہیں، اللہ تعالیٰ کا کوئی وعدہ نہیں ہے کہ وہ اس پر اجر دے گا، بلکہ اللہ اس پر پکڑ فرمائے۔ وَرَحْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، رہبانیت انہوں نے بدعت نکالی تھی، مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، ہم نے نہیں کہا تھا ان کو۔ دیکھیں، فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، جو الفاظ ان کو کہے وہ چھوڑ کر دوسرے پڑھنے لگے۔ کیا الفاظ؟ قُولُوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اخیر تک۔ یہ کیا پڑھتے ہیں؟ مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، کبھی کہتے آ گیا وہ تاج والا، کبھی کہیں گے صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، جو درود و سلام ہم نے دیا اسے چھوڑ کر دوسرا کرنے لگے۔ فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما كانوا یفسقون۔ اس آیت کے ذیل میں جساس راضی حنفی احکام القرآن میں لکھتے ہیں، یہ اصل بنیاد ہے رد بدعت، یہ اصل الاصل ہے رد بدعت، بدعت اسی سے رد ہو رہی ہے۔ الحمدللہ، ایاک نعبد، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ حدیثی بھی اپنے ٹیڑے منہ سے یہ پڑھتے ہیں، کاش کہ یہ حیا اور تہذیب سے پڑھے، اسی دن ان کو توبہ نصیب ہو جائے گی۔ آپ ہی کی ہم عبادت کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ دیکھو، جو معبود ہوگا وہ مستعان ہوگا، تو جن سے مدد مانگی جاتی ہے وہ کوئی بھی پیر فقیر ہو، کوئی بھی درگاہ اور قبر ہو، یہ علامت ہے کہ اس میں ان کی طرف سے معبود کی شان آئی ہے، معاذ اللہ واستغفر اللہ، اور یہ قرآن سے ثابت ہو رہا ہے۔ پہلے کہا آپ ہی کی ہم عبادت کرتے، پھر فرمایا آپ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے بہت سارے پیغمبروں کا ذکر کیا اور پھر فرمایا کانوا یسارعون فی الخیرات، ہم ان کی دعائیں اس لیے قبول کرتے تھے کہ نیکی میں آگے بڑھتے تھے۔ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، اچھی حالت ہو یا تکلیف کی حالت ہو، صرف ہمیں پکارتے تھے اور ہم سے مانگتے تھے۔